حفاظت مال۔ پہلی بات، باطل کے ذریعے یعنی خلاف قانون طریق سے ایک دوسرے کا مال کھانا جرم ہے۔ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، سورت نمبر 2 کی آیت نمبر 188۔ ارشاد خداوندی ہے یعنی ایک دوسرے کا مال باطل طریق سے مت کھاؤ، اور مزید سورت نمبر 4 اور 29 میں ہے۔ دوسری بات یہ، یتیموں کے مال کے متعلق خاص طور پر تاکید کی گئی ہے کہ اسے باطل طور پر نہ کھاؤ۔ سورت النساء میں ہے وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَنْ يَكْبَرُوا وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا۔ سورت نمبر 4 آیت نمبر 6۔ مزید سورت نمبر 6 آیت نمبر 153 اور سورت نمبر 17 آیت نمبر 34 میں بھی یہی مضمون ہے۔ اس آیت کا مفہوم یہ ہے، اور یتیموں کی بھی صحیح تربیت کرو اور ان کی جانچ پڑتال کرتے رہو کہ ان کی صلاحیتوں کی کس حد تک نشو و نما ہوتی ہے، حتیٰ کہ وہ نکاح کی عمر سن بلوغت تک پہنچ جائیں۔ یہی مضمون سورت نمبر 6 کی آیت 53، سن بلوغت کے لیے دیکھیے سورت نمبر 6 کی آیت نمبر 153، 17 کی 34 اور 40 کی 67۔ پھر اگر ان میں عقل کی پختگی نظر آئے تو ان کا مال انہیں واپس دے دو۔ اگر ایسی صورت نہ ہو تو پھر جیسا کہ سورت نمبر 4 کی آیت نمبر 5 ہے اس کے مطابق کرو، اور اس خیال سے کہ وہ اب سن بلوغت کو جلدی پہنچ جائیں گے اور ان کا مال انہیں واپس دینا ہوگا، فضول خرچی کر کے ان کا مال ہڑپ نہ کر جاؤ۔ باقی رہا ان کے مال کی حفاظت اور ان کی پرورش کا معاوضہ، تو تم میں سے جو ضرورت مند نہ ہو اسے کچھ نہیں لینا چاہیے، لیکن جو ضرورت مند ہو یعنی ان کی جائیداد کے انتظام کے لیے اسے جو وقت صرف کرنا پڑے، اس سے اس کی اپنی آمدنی پر اثر پڑتا ہو اور اس طرح وہ تنگ دست ہو جائے تو وہ قاعدے اور قانون کے مطابق حق الخدمت لے لیا کرے۔ لیکن جب تم ان کا مال ان کے سپرد کرنے لگو تو اس پر گواہ لے لیا کرو، اور حساب فہمی کے وقت اس حقیقت کو سامنے رکھو کہ تم یہ حساب خدا کو دے رہے ہو جو ظاہر اور پوشیدہ ہر بات سے واقف ہے، اس لیے ٹھیک ٹھیک حساب لے لینے والا ہے۔ تیسری بات، جس طریق سے مذہبی پیشوا لوگوں کا مال کھا جاتے ہیں وہ بھی جرم ہے۔ سورۃ التوبہ میں ہے يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله، سورت نمبر 9 آیت نمبر 34۔ مفہوم ہے، اے جماعت مومنین، ان کے علماء و مشائخ میں سے جنہیں یہ خدائی درجہ دیتے ہیں، اکثر کی یہ حالت ہے کہ وہ دوسروں کا مال ناحق کھا جاتے ہیں، اور ان کی انتہائی کوشش یہ ہوتی ہے کہ لوگ خدا کے راستے کی طرف نہ آنے پائیں، کیونکہ اس سے ان کی پیشوائیت اور اقتدار ختم ہو جاتا ہے۔ اصل یہ ہے کہ قرآن کریم کی روح سے جو شخص بجز معذورین خود محنت کر کے نہیں کماتا وہ دوسروں کا مال باطل طریق سے کھاتا ہے۔ اس میں سر فہرست مذہبی پیشوا آتے ہیں جو کچھ پیدا نہیں کرتے اور دوسروں کی کمائی پر زندگی بسر کرتے ہیں۔ اس کے بعد سرمایہ دار ہیں جو روپے کے بلبوتے پر دوسروں کی محنت کا محاصل لے جاتے ہیں۔ چنانچہ سورہ توبہ کی مندرجہ بالا آیت کے پہلے حصے میں مذہبی پیشواؤں کا ذکر ہے اور اگلے حصے میں سرمایہ داروں کا۔ اگر بنظر تعمق دیکھا جائے تو مذہبی پیشوائیت شدید ترین قسم کی سرمایہ داری ہے۔ سرمایہ دار پھر بھی اپنا روپیہ لگا کر اس پر کچھ وصول کرتا ہے، یہ لوگ بلا سرمایہ لگائے دوسروں کی کمائی ہتھیا لیتے ہیں، اسی لیے قرآن کریم نے اسے باطل ذریعہ معاش قرار دیا ہے۔ چوتھی بات، رشوت دے کر اپنے حق میں فیصلے مت لو، یہ مضمون سورہ بقرہ کی آیت نمبر 188 میں ہے۔ آیت کا پہلا حصہ پہلے درج کیا جا چکا ہے، پوری آیت اس طرح ہے، وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، سورت نمبر 2 آیت 188۔ مفہوم یہ ہے، اور دیکھو آپس میں ایک دوسرے کا مال ناجائز طریق سے نہ کھاؤ،
یا اگر معاملہ عدالت تک جا چکا ہے تو ایسا نہ کرو کہ حکام کو رشوت دے کر ایسا فیصلہ لے لو جس سے دوسروں کا کچھ مال ناجائز طور پر تمہیں مل جائے، حالانکہ تم جانتے ہو کہ جو مال اس طرح حاصل کیا جائے اس کے نتائج کیا ہوا کرتے ہیں۔ ماپ تول پورا رکھو۔ سورہ انعام میں اصولاً کہا گیا ہے کہ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ، سورت نمبر 6 آیت نمبر 153، اور مزید سورت نمبر 7 آیت نمبر 85 اور سورت نمبر 17 آیت نمبر 35 میں بھی یہی مضمون ہے۔ ماپ تول کے پیمانے اور ترازو عدل کے مطابق ٹھیک ٹھیک رکھو۔ لیکن سورت التطفیف میں اس کی وضاحت اس طرح کی گئی ہے، وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ۔ مفہوم یہ ہے سوداگرانہ ذہنیت اور سرمایہ دارانہ نظام کا انجام تباہی اور بربادی کے سوا کچھ نہیں ہو سکتا۔ اس ذہنیت کے روح سے کوشش یہ ہوتی ہے کہ دوسروں سے اپنے واجبات پورے لیے جائیں، لیکن جب ان کے واجبات دینے کا وقت آئے تو ترازو میں ڈنڈی مار دی جائے۔ دوسروں سے کام پورا لیا جائے لیکن اس کا معاوضہ کبھی پورا نہ دیا جائے۔ محنت کرنے والوں کو کم از کم دیا جائے اور خود زیادہ سے زیادہ کمایا جائے۔ چیزوں ہی کی نہیں بلکہ خود انسانوں کی قیمت متعین کرتے وقت بھی یہی خیال رہے، اور کوشش یہ کی جائے کہ ان کی صلاحیتیں دبی سمٹی سکڑی اور بندھی رہ جائیں، انہیں پوری جولانی کا موقع ہی نہ ملنے پائے، انہیں اتنا ہی ابھرنے دیا جائے جتنا سرمایہ لگانے والے کے لیے مفید ہو، انہیں اس سے زیادہ آزادی دی ہی نہ جائے۔ میسرہ، اس کے عام معنی جوا کیے جاتے ہیں، لیکن یہ ایک جامع اصطلاح ہے جس میں ہر ایسا مال آ سکتا ہے جو آسانی سے حاصل کر لیا جائے، یعنی جسے ہمارے ہاں بائیں ہاتھ کا کھیل کہا جاتا ہے۔ اس کا نقصان اس کے فائدے سے زیادہ ہوتا ہے۔ سورہ بقرہ میں ہے، يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما۔ سورت نمبر 2 آیت نمبر 219۔ مفہوم ہے، اے رسول، تجھ سے یہ لوگ خمر اور میسرہ کے متعلق پوچھتے ہیں، ان سے کہہ دو کہ ان میں نظر بظاہر فائدے بھی ہیں اور نقصان بھی، لیکن در حقیقت ان کے نقصانات ان کے فوائد کے مقابلے میں بہت زیادہ ہیں، لہذا ان سے اجتناب ضروری ہے۔ دوسری جگہ ہے، يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون۔ سورت 5 آیات 90-91۔ مفہوم ہے، اے جماعت مومنین، خمر، میسرہ، انصاب، ازلام جن کا ذکر سورت نمبر 2 کی آیت نمبر 219 اور سورت نمبر 5 کی آیت نمبر 3 میں بھی آ چکا ہے، ایسے کام ہیں جن سے معاشرے میں تخریب پیدا ہوتی ہے اور انسان کے قلب و دماغ کی صلاحیتیں معروف ہو جاتی ہیں، جیسا کہ سورت نمبر 10 کی آیت نمبر 100 میں ہے۔ لہٰذا تم ان سے اجتناب کرو تاکہ یہ تمہاری کامیابی کے راستے میں روڑا بن کر نہ اٹک جائیں۔ اگر تم اپنے پست جذبات کی تسکین کے لیے خمر اور میسرہ جیسی عادات پر اتر آئے تو یہ چیزیں انفرادی کمزوری پیدا کرنے کے علاوہ تم میں باہمی عداوت اور کینہ پیدا کر دیں گی اور قوانین خداوندی کو پیش نظر رکھنے اور نظام صلاۃ کے قائم کرنے سے تمہیں روک دیں گی۔ کیا اس قدر وضاحت کے بعد بھی تم ان چیزوں سے باز نہیں رہو گے؟ قرآن کریم نے خمر اور میسرہ کی سزا خود مقرر نہیں کی، اسے اسلامی مملکت پر چھوڑا ہے کہ وہ حالات کے مطابق ان کی سزا خود مقرر کرے۔ 7واں، قرآن اندازی، لاٹری، اسے بھی قرآن نے میسرہ کے زمرہ میں شمار کیا ہے۔ سورت المائدہ کی مندرجہ بالا آیت یعنی سورت نمبر 5 کی آیت نمبر 90 میں اسلام سے مراد قرآن اندازی ہے، یہی الفاظ سورت 5 کی آیت نمبر 3 میں آئے ہیں۔ نمبر 2، چوری، سرقہ۔ سرقہ کی سزا قطع ید ہے، خواہ سارق
عورت ہو یا مرد۔ والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسب نكالا من الله والله عزيز حكيم۔ سورت 5 آیت 38۔ چور مرد ہو یا عورت مجرم ہونے کے اعتبار سے یکساں ہیں، اس لیے ان کی سزا میں بھی کوئی فرق نہیں۔ اس کے لیے ایسا طریقہ اختیار کرنا چاہیے جس سے خود چور کے ہاتھ چوری کرنے سے رک جائیں اور دوسروں کے لیے بھی قانون خداوندی کی روح سے روک بن جائے، یعنی وہ مجرم کے لیے موجب اصلاح کیوریٹو ہو اور دوسروں کے لیے جرم سے اجتناب کا باعث پریونٹیو۔ لیکن اگر یہ دیکھو کہ پانی سر سے گزر چکا ہے اور یہ جرم عام ہو رہا ہے تو اس کی انتہائی سزا یہ بھی ہو سکتی ہے کہ چور کا ہاتھ کاٹ دیا جائے۔ بہرحال مقصد اس جرم کی روک تھام ہے، خواہ غلبہ و قوت سے ہو خواہ حسن تدبیر سے۔ عزیز الحکیم میں یہ دونوں باتیں آ جاتی ہیں، لیکن اس کے ساتھ ہی کہا فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه إن الله غفور رحيم۔ سورت 5 آیت نمبر 39۔ مفہوم یہ ہے مقصد چونکہ جرم کی روک تھام ہے، اس لیے جو شخص ارتکاب جرم کے بعد اپنے کیے پر نادم ہو اور اپنی اصلاح کر لینے کا یقین دلائے تو قانون خداوندی میں اس کے لیے معافی کی گنجائش رکھ دی گئی ہے۔ ایسے شخص کو سزا سے بھی محفوظ رکھا جائے گا اور عام سہولتوں سے بھی محروم نہیں کیا جائے گا۔ قطع ید سے مراد ہاتھ کو کاٹ کر الگ پھینک دینا ہی نہیں، اس کے معنی ہاتھوں کو محض زخمی کر دینا بھی ہے۔ سورت نمبر 12 آیت نمبر 31۔ یا نمبر 2 کسی کام سے روک دینا بھی، جیسے قطع لسان کے معنی کسی کو زبان درازی سے روک دینے کے ہوتے ہیں۔ خود سورت نمبر 5 کی آیت نمبر 38 میں اسے نکالم من اللہ کہا گیا ہے، یعنی خدا کی طرف سے روک۔ نوٹ: عنوان قتل کے نیچے جو نوٹ دیا گیا ہے اس کا اطلاق چوری پر بھی ہوگا، یعنی جس کے ہاں چوری ہوئی ہے اس کے نقصان کی تلافی حکومت کے ذمے ہوگی۔ نمبر 3 قرض کا لین دین لکھ لینا چاہیے۔ اس کے لیے قرآن کریم نے بڑی تفصیلی ہدایات دی ہیں کہ یہ تحریر کس قسم کی ہونی چاہیے اور اس کا طریق کیا ہو۔ دست بدست لین دین کی تحریر کی ضرورت نہیں۔ پہلی بات یہ ہے اسے کاتب لکھے۔ دوسری بات یہ ہے مقروض یا اس کا ولی اس کی املا کرائے۔ نمبر 3 یہ ہے 2 مرد گواہ ہوں، اگر 2 مرد نہ مل سکیں تو 1 مرد اور 2 عورتیں ہونی چاہیے۔ چوتھی بات کاتب یا گواہوں کو کسی قسم کی مضرت نہیں پہنچنی چاہیے۔ یہ تمام تفاصیل سورہ بقرہ کی آیت نمبر 282 میں مذکور ہیں، جو پہلے بتائی جا چکی ہیں اور جو قرآن مجید کی سب سے لمبی آیت ہے۔ ہمارا خیال ہے کہ اس قسم کی تفاصیل ہدایات یعنی ڈائریکٹیوز کی ذیل میں آئیں گی، نہ کہ قوانین لاز کے زمرے میں۔ دوسری بات یہ مقروض کو ادائیگی یا قرض کی مہلت دینی چاہیے، اور اگر وہ اس قدر تنگ دست ہے کہ قرضہ ادا ہی نہیں کر سکتا تو اسے معاف کر دینا چاہیے۔ اس سے متعلقہ آیت ہے سورہ 2 کی آیت نمبر 280، جو ربا کے عنوان میں سامنے آئے گی۔ نمبر 4 رہن۔ اگر قرض کا معاملہ بے حالت سفر طے پائے اور تحریر کے لیے کاتب نہ مل سکے تو مقروض کی کوئی چیز قرض خواہ بطور ضمانت اپنے پاس رکھ سکتا ہے، لیکن اگر اسے اس پر اعتماد ہو تو پھر اس کی ضرورت نہیں۔ لین دین کی تفاصیل سے ملحق آیت میں ہے وَإِن كُنتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَقْبُودَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ۔ سورت نمبر 2 آیت نمبر 283۔ اگر تم حالت سفر میں ہو اور تمہیں کاتب نہ مل سکے تو قرض لینے والے کی کوئی چیز بطور امانت اپنے پاس رکھ لو، اور اگر تمہیں ایک دوسرے پر اعتماد ہو تو پھر اس کی ضرورت نہیں۔ اس صورت میں مقروض کو چاہیے کہ وہ دیانت داری سے قرض واپس کر دے اور اس طرح قانون خداوندی کی پابندی کرے۔ نمبر 5 ربا۔ جیسا کہ معاشی نظام کے عنوان میں بتایا جائے گا، قرآن کریم کی روح سے معاوضہ محنت کا ہے، سرمایہ کا نہیں۔ سرمایہ پر نفع لینا ربا ہے، خواہ اس کی شکل کوئی بھی کیوں نہ ہو۔ کسی کو سرمایہ دے کر صرف سرمایہ واپس لیا جا سکتا ہے، اس پر بڑھوتری نہیں لی جا سکتی۔ اس موضوع کی اہمیت کے پیش نظر ہم
متعلقہ آیات کو ترتیب وار درج کرتے ہیں۔ پہلے ربا کے اثرات اور تخریبی عواقب کے متعلق دیکھیے۔ فرمایا الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون۔ سورت 2 آیت 275۔ ایک طرف تو یہ لوگ ہیں جو اپنا پیٹ کاٹ کر ضرورت مندوں کی ضرورت کو پورا کرتے ہیں، سورت نمبر 59 آیت نمبر 9، اور دوسری طرف وہ لوگ ہیں جو دوسروں کو قرض دیتے ہیں تو ان کی احتیاج سے فائدہ اٹھا کر جتنا دیتے ہیں اس سے زیادہ وصول کرتے ہیں۔ اس قسم کی ذہنیت رکھنے والے لوگوں کی حالت یوں سمجھو جیسے کسی کو سانپ نے ڈس لیا ہو اور وہ دیوانہ وار ادھر ادھر بھاگتا پھرے، یعنی ہوس زر ان کے سینے میں آگ لگا دیتی ہے جس سے وہ ہر وقت مضطرب و بے قرار رہتے ہیں۔ یہ لوگ اپنی اس روش کے جواز میں دلیل یہ پیش کرتے ہیں کہ ربا، سرمائے پر اصل سے زیادہ وصول کرنا، تجارت کی مثل ہے، دونوں میں کچھ فرق نہیں۔ جس طرح تجارت میں دکاندار گاہک سے اپنے اصل زر سے زائد لیتا ہے، اسی طرح ربا میں روپیہ دینے والا اپنے اصل سے زیادہ وصول کرتا ہے۔ یہ ان کی کٹ حجتی ہے۔ تجارت میں انسان روپیہ بھی لگاتا ہے اور اس کے ساتھ محنت بھی کرتا ہے۔ جو کچھ وہ زائد لیتا ہے وہ اس کے روپے کا منافع نہیں ہوتا، اس کی محنت کا معاوضہ ہوتا ہے، اور یہ بالکل جائز ہے۔ اس کے برعکس ربا میں محنت کچھ نہیں ہوتی، محض روپے پر منافع لیا جاتا ہے، یہ ناجائز ہے۔ اس ضمن میں اس اصول کو یاد رکھو کہ جائز صرف محنت کا معاوضہ ہے، جیسا کہ سورت نمبر 53 کی آیت نمبر 39 میں کہا گیا۔ خالی سرمایہ لگا کر دوسروں کی محنت کا معاصل لے لینا جائز نہیں ہے، اس کو ربا کہتے ہیں۔ سو جس شخص تک خدا کا یہ قانون پہنچ جائے اور وہ اپنی سابقہ روش سے رک جائے تو جو کچھ وہ پہلے لے چکا ہے وہ اس کا ہے۔ نظام خداوندی کی روح سے اس سے مواخذہ نہیں ہوگا، لیکن جو اس سے نہ رکے یا دوبارہ یہی روش اختیار کر لے تو یہ لوگ ہیں جن کی صحیح و عمل کی کھیتیاں جھلس جائیں گی، اور ان کے لیے اس عذاب سے نکلنے کی کوئی صورت نہیں ہوگی۔ اس کے بعد ربا اور صدقات کا تقابل اس طرح کرایا گیا ہے۔ يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم۔ سورت نمبر 2 آیت نمبر 276۔ مفہوم یہ ہے، یاد رکھو، ربا جس کے متعلق انسان بظاہر یہ سمجھتا ہے کہ اس سے سرمایہ بڑھتا ہے، در حقیقت خود بھی مٹتا ہے اور اس قوم کو بھی مٹا دیتا ہے۔ اس کے برعکس جو کچھ دوسروں کی نشو و نما کے لیے دیا جاتا ہے اور جس کے متعلق بظاہر یہ سمجھا جاتا ہے کہ اس سے سرمایہ میں کمی آ جاتی ہے، خود بھی بڑھتا ہے اور اس قوم کے بڑھنے، پھولنے، پھلنے کا ذریعہ بھی بنتا ہے۔ ربا سے یہ ذہنیت عام ہو جاتی ہے کہ جہاں تک ہو سکے سامان زیست کو لوگوں سے چھپا کر رکھا جائے تاکہ وہ اس کے محتاج ہوں اور قرض لینے پر مجبور، اور قرض دینے والا ان کی محنت کی کمائی پر عیش اڑائے۔ اس سے انسان کی قوت عمل مفلوج ہو جاتی ہے اور وہ سفر زندگی میں آگے بڑھنے کے قابل نہیں رہتا، لہذا نظام سرمایہ داری کی حامل قوم تباہ و برباد ہو کر رہتی ہے۔ وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون۔ سورت نمبر 30 آیت نمبر 39۔ مفہوم یہ ہے، یاد رکھو جو کچھ تم دوسروں کو اس لیے دو کہ اس کے بدلے میں تمہیں ان کے مال و دولت میں سے اس سے زیادہ ملے جو تم نے انہیں دیا ہے، تو ہو سکتا ہے کہ اس سے تمہیں تمہارے حساب کے مطابق کچھ زیادہ مل جائے، لیکن قانون خداوندی کی روح سے اس سے تمہارے مال و دولت میں کچھ اضافہ نہیں ہوگا۔ یہ تمہیں اس لیے اضافہ نظر آتا ہے کہ تم انفرادی طور پر حساب کرتے ہو۔ اگر تم پوری انسانیت کو سامنے رکھ کر غور کرو تو تم دیکھ لو گے کہ یہ اضافہ نہیں ہے۔ اس کے برعکس
جو کچھ تم اس لیے دو کہ اس سے دوسروں کی نشو و نما ہو جائے اور اس میں تمہیں کسی قسم کے ذاتی معاوضے کا خیال نہ ہو، بلکہ تم یہ اس لیے کرو کہ اس سے تمہاری زندگی قوانین خداوندی سے ہم آہنگ ہو جائے، تو یہ وہ لوگ ہیں جن کے دیے ہوئے مال میں فی الحقیقت اضافے ہوتے ہیں۔ سورہ نمبر 3 کی آیات 275 276 اور اس کے علاوہ سورہ نمبر 3 کی آیت 129 اور سورہ 74 کی آیت 6۔ ربا کو حرام قرار دینے کے بعد سابقہ معاملات کے متعلق فرمایا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين۔ سورت نمبر 2 آیت نمبر 278۔ مفہوم یہ ہے، اے جماعت مومنین، تم قوانین خداوندی کی نگہداشت کرو اور ربا میں سے جو کچھ کسی کے ذمہ باقی رہ گیا ہے اسے معاف کر دو، تمہارے ایمان کا یہی تقاضا ہے۔ یہاں مومن ہونے کی شرط یہ بتائی ہے کہ ربا کے بقایا کو چھوڑ دینا ہوگا، جو ایسا نہ کرے گا اس کو متعلق فرمایا، فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ۔ سورت نمبر 2 آیت نمبر 279۔ مفہوم ہے، اگر تم ایسا کرنے کے لیے تیار نہیں تو پھر اس اعلان کو نظام خداوندی کی طرف سے الٹیمیٹم، اعلان جنگ سمجھو اور لڑائی کے لیے تیار ہو جاؤ، اس لیے کہ دین خداوندی نظام سرمایہ داری کا کھلا ہوا دشمن ہے اور ان دونوں میں کبھی مفاہمت نہیں ہو سکتی۔ اگر تم اس روش سے باز آ جاؤ تو تم اپنا اصل زر واپس لے سکتے ہو، تاکہ نہ تم پر کوئی زیادتی ہو نہ مقروض پر۔ اس سے اس جرم کی سنگینی کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے، یعنی ربا کے نظام کو اسلامی نظام کے خلاف بغاوت کے مماثل قرار دیا گیا ہے۔ یہ دونوں ایک دوسرے کی ضد ہیں اور یکجا نہیں رہ سکتے۔ اس کے بعد کہا، وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَذِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ۔ سورت 2 آیت نمبر 280۔ اگر مقروض تنگ دست ہے تو اسے اتنی مہلت دو کہ وہ قرض بسہولت ادا کر سکے، اور اگر تم اسے بالکل ہی معاف کر دو تو یہ تمہارے لیے بہت اچھا ہے، بشرطے کہ تم دور رس نگاہ سے دیکھ سکو کہ اس میں کس قدر اجتماعی مفاد مضمر ہے۔ سورہ آل عمران کی ایک آیت خاص طور پر غور طلب ہے، اس میں کہا گیا ہے، يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون واتقوا النار التي أعدت للكافرين۔ سورت نمبر 3 آیت نمبر 129 اور 130۔ اس آیت میں جو کچھ کہا گیا ہے کہ لا تاکلوا الربا ضعافا مضاعفۃ، تو ہمارے ہاں اس کے عام طور پر معنی کیے جاتے ہیں دگنا چوگنا، یعنی سود در سود، اور مفہوم یہ لیا جاتا کہ اس سے سود و مرکب سے منع کیا گیا ہے۔ یہ معانی قرآن کی بنیادی تعلیم کے خلاف ہیں۔ اس کی بنیادی تعلیم یہ ہے کہ محض سرمایہ پر ہر قسم کی بڑھوتری حرام ہے، خواہ اس کی شکل کوئی بھی کیوں نہ ہو۔ قرض دینے والا صرف راس المال یعنی اصل زر واپس لے سکتا ہے، اس سے زائد کچھ نہیں لے سکتا۔ اوپر پڑھی گئی آیات کا صحیح مفہوم یہ ہے، اے جماعت مومنین، معاشرتی تباہی میں سب سے بڑا حصہ ربا کا ہے، یعنی محض سرمایہ سے نفع کمانا۔ سمجھا یہ جاتا ہے کہ اس سے دولت بڑھتی ہے، انفرادی طور پر تو ایسا ہی نظر آتا ہے، لیکن در حقیقت اس سے قومی دولت میں کمی اور کمزوری واقع ہوتی ہے۔ لہذا اے جماعت مومنین، تم ربا کے سرمایہ دارانہ نظام کو اختیار نہ کر لینا، تم ہمیشہ قوانین خداوندی کی نگہداشت کرو، یہی کامیابی کی صحیح راہ ہے۔ اگر تم محنت سے دولت پیدا کرنے کے بجائے سرمایہ کے زور پر دوسروں کی محنت کی کمائی غصب کرنا شروع کر دو گے تو ہر اس قوم کی طرح جو نظام خداوندی کی مخالفت کرتی ہے تمہارا معاشرہ بھی جہنمی معاشرہ بن جائے گا۔ قرآن کریم نے بتایا ہے کہ یہودیوں کی تباہی کے اسباب میں سے ایک سبب ان کا ربا کا نظام بھی تھا۔ سورۃ النساء میں ہے، فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَن سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا
وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل وأعتدنا للكافرين منهم عذابا أليما. سورت 4 آیات نمبر 160 161. ان کی اس قسم کی زیادتیوں اور سرکشیوں کا نتیجہ تھا کہ وہ خوشگوار چیزیں جو پہلے ان کے لیے حلال تھیں سزا کے طور پر ان پر حرام قرار دے دی گئیں، جیسا کہ سورت نمبر 6 کی آیت نمبر 147 میں بھی کہا گیا. ان کے جرائم کی فہرست طویل ہے، لیکن مختصراً یہ سمجھو کہ یہ لوگ ہمیشہ نظام خداوندی کی راہ میں، جو عالمگیر انسانیت کی نفع بخشیوں کی راہ ہے، روک بن کر بیٹھ جایا کرتے تھے. یہ محتاجوں کی مدد کرنے کے بجائے ان کی احتیاج سے ناجائز فائدہ اٹھاتے تھے. انہیں کچھ قرض دیتے تھے تو اصل سے زیادہ واپس لے لیتے تھے، حالانکہ انہیں اس سے منع کیا گیا تھا. یہ اس طرح نیز دوسرے طریقوں سے لوگوں کا مال ناجائز طور پر کھایا کرتے تھے، اور اب تک یہی کچھ کرتے ہیں. یہ ہیں ان کے جرائم جن کی وجہ سے یہ قوم اس قدر درد انگیز عذاب میں مبتلا ہے. اور دوسری بات، ربا کی اس تعریف کی روح سے کاروبار میں روپیہ لگا کر نفع میں شریک ہو جانا، جسے مزاربت کہا جاتا ہے، یا زمین بٹائی یا ٹھیکے پر دے دینا، جسے مزاربت سے تعبیر کیا جاتا ہے، سب ربا میں شامل ہوں گے. نمبر 6، تجارت یعنی بیع. پہلی بات یہ ہے کہ ربا حرام ہے اور بیع حلال. سورہ بقرہ کی یہ آیت پہلے گزر چکی ہے، یعنی سورت نمبر 2 کی آیت نمبر 275، جس میں کہا گیا ہے کہ ربا حرام ہے اور بیع حلال. دوسرے مقام پر کہا يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا. سورت نمبر 4 آیات نمبر 29 اور 30. اے جماعت مومنین، تم ایسا نہ کرنا کہ دوسروں کا مال ناجائز طریق پر کھا جاؤ. معاشرے میں ضروریات زندگی کی چیزوں کا مبادلہ ہوتا ہے، جسے تجارت کہتے ہیں. اس کا انتظام باہمی رضامندی سے ہونا چاہیے، اس اصول کے مطابق کہ ہر شخص کو اس کی محنت کا معاوضہ مل جائے، جیسا کہ سورت نمبر 53 کی آیت نمبر 39 میں ہے. یہ نہیں کہ ایک شخص محض سرمایہ کے زور پر دوسروں سے زیادہ بٹور لینے کی کوشش کرے، جیسا کہ سورت نمبر 2 کی آیت نمبر 275 میں کہا گیا. اگر ایسا کرو گے تو تم اپنے آپ کو تباہ کر لو گے. خدا یہ چاہتا ہے کہ تم سب کی نشو و نما ہوتی رہے، لہذا جس معاشی نظام میں یہ مقصد فوت ہو جائے وہ جائز نہیں قرار پا سکتا. ایسی کھلی تاکید کے بعد بھی جو قوم اپنا کاروبار اس انداز پر رکھے گی کہ ہر شخص دوسرے کے حق میں کمی کرے اور اپنی حد سے تجاوز کر جائے، تو وہ معاشرہ بہت جلد تباہیوں کی آگ میں جھلس کر رہ جائے گا. قانون خداوندی کی روح سے ایسا آسانی سے ہو سکتا ہے، اس لیے کہ جو نظام منفعت عامہ کے خلاف قائم ہو، اس کی تباہی کے سامان خود اس کے اندر موجود ہوتے ہیں. دوسری بات، دست بدست تجارتی معاملات کو لکھنے کی ضرورت نہیں، جیسا کہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 282 میں فرمایا. نوٹ: ہم اوپر ربا کے عنوان میں دیکھ چکے ہیں کہ معاوضہ محنت کا ہے، سرمایہ کا نہیں. اس لیے تجارت میں سرمایہ پر صرف اتنا نفع لیا جا سکتا ہے جو تاجر کی محنت کا معاوضہ ہو. اس باب میں حکومت اسلامی ضروری ہدایات نافذ کرے گی. نمبر 7، خیانت. پہلی بات، امانت ان کے مالکوں کی طرف لوٹا دو. ان اللہ یأمرکم ان تودوا الامانات الى اہلها. سورت نمبر 4 آیت نمبر 58. دوسری بات، امانات میں خیانت نہ کرو. اس میں نظام مملکت کی امانات بھی شامل ہیں، یعنی تمام ذمہ داریاں جو مملکت کی طرف سے تمہارے سپرد کی جائیں، یا رازداری کی ایسی باتیں جو انتظامیہ کا رکن یا کارندہ ہونے کی حیثیت سے تمہارے علم میں آئیں. ارشاد خداوندی ہے، یا ایہا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول
وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون۔ سورت نمبر 8 آیت نمبر 27۔ مفہوم ہے، اے جماعت مومنین، تم نہ تو نظام خدا بندی یعنی خدا اور رسول سے کسی قسم کی خیانت کرو اور نہ ہی ان ذمہ داریوں کی ادائیگی میں جو تمہارے سپرد کی جائیں۔ تم جانتے ہو کہ ایسا کرنے کا نتیجہ کیا ہوگا۔ تیسری بات، خیانت کرنے والوں کی وکالت مت کرو۔ سورہ نساء میں اس ضمن میں بڑے تفصیلی احکام دیے گئے ہیں۔ فرمایا، إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أم من يكون عليهم وكيلا۔ سورت 4 آیت نمبر 105 سے 109۔ مفہوم یہ ہے، اے رسول، خدا نے تیری طرف یہ کتاب ضابطۂ قوانین نازل کی ہے تاکہ تم لوگوں کے نزاعی امور کے فیصلے اس علم کے مطابق کرو جو اللہ نے تمہیں اس طرح عطا کیا ہے، اور ایسا کبھی نہ کرو کہ دغاباز اور خیانت کرنے والوں کی طرف سے وکیل بن کر جھگڑنے کے لیے اٹھ کھڑے ہو۔ حکومت اور عدالت کا معاملہ بڑا نازک ہے، اس میں انسان کے ذاتی میلانات فیصلوں پر اثر انداز ہو جایا کرتے ہیں۔ اس سے انسان اسی صورت میں بچ سکتا ہے کہ وہ ہر وقت قانون خداوندی کو اپنے سامنے رکھے، اسی کے پیچھے پناہ لے۔ تم اس طرح اپنی حفاظت کا سامان طلب کرتے رہو۔ قانون خداوندی میں ایسی حفاظت اور مرحمت کا پورا پورا انتظام ہے۔ اس بات کو پھر سمجھ لو کہ جو لوگ ایک دوسرے سے یا خود اپنی ذات سے خیانت کرتے ہیں، ان کی طرف سے وکیل بن کر جھگڑنے کے لیے اٹھ کھڑے ہو۔ خیانت کرنے والا سمجھتا ہے کہ اس سے اسے کچھ مل گیا ہے، حالانکہ اس سے اس کی ذات میں ایسی کمزوری آ جاتی ہے جس سے اس کی انسانی صلاحیتیں مضمحل ہو کر رہ جاتی ہیں۔ اسی کو خود اپنی ذات سے خیانت کہتے ہیں۔ سو ایسے لوگ قانون خداوندی کی نگاہ میں کیسے پسندیدہ قرار پا سکتے ہیں؟ یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ چونکہ ہم اپنے جرائم لوگوں سے چھپا سکتے ہیں، اس لیے ہم پر کیا گرفت ہوگی، لیکن یہ خدا کے قانون کی نگاہوں سے کیسے چھپ سکتے ہیں؟ وہ تو اس وقت بھی ان کے ساتھ ہوتا ہے جب یہ راتوں کو چھپ چھپ کر ناپسندیدہ امور کے متعلق مشورے کرتے ہیں۔ خدا کا قانون مکافات ان کے تمام اعمال کو محیط ہے۔ سورت 40 آیت 19۔ یاد رکھو، خدا کا قانون مکافات ایسا نہیں کہ اس کا سلسلہ صرف اسی دنیا تک محدود ہو، کہ اگر کسی نے ایسا انتظام کر لیا کہ وہ یہاں قانون کی گرفت سے بچ جائے تو وہ مواخذے سے چھوٹ گیا۔ بالکل نہیں، ہر جرم کا اثر مجرم کی ذات پر مرتب ہوتا ہے، جیسا کہ سورت نمبر 17 کی آیت نمبر 14 میں۔ اور انسانی ذات اس کی موت کے ساتھ ختم نہیں ہو جاتی، اس کا سلسلہ آگے بھی چلتا ہے، اس لیے انسان کے اعمال کے نتائج مرنے کے بعد بھی سامنے آ جاتے ہیں۔ بنابراین اگر تم کسی مجرم کے طرفدار بن کر اس کی طرف سے اس دنیاوی زندگی میں جھگڑتے ہو اور اس طرح اسے غلط بیانیوں سے قانون کی گرفت سے بچا بھی لیتے ہو، تو یہ بتاؤ کہ اس کے اعمال کے ظہور نتائج کے وقت اس کی طرف سے کون جھگڑ سکے گا اور کون اس کی وکالت کے لیے کھڑا ہو سکے گا؟ چوتھی بات، مومن اپنی امانات کا خاص خیال رکھتے ہیں۔ والذین هم لأماناتهم وعہدهم راعون، جیسا کہ سورت نمبر 33 کی آیت نمبر 8 اور سورت نمبر 70 کی آیت نمبر 32 میں کہا گیا۔